السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ایک اہم سوال جس کا آغاز اس سے پہلے کی مجلس میں ہوا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ سوال جو تھا وہ سوال نمبر 61 تھا۔ الحمدللہ ہر طرف منہج سلف اور اس پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوت محض انتشار پھیلانے، امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان خود اپنے آپ میں مشغول ہو کر اپنے حقیقی دشمن سے غافل ہو جائیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ سوال تھا، اور اس کا جواب بھی ہم لوگوں نے سرسری طور پر شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ کی تحریر میں پڑھ لیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا نقطہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اللہ کی توفیق سے وہ یہ تھا کہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں جو باتیں قابل وضاحت تھیں، ان باتوں کی وضاحت کے لیے جو تعلیق لگائی ہے، حاشیہ لگایا ہے، اس حاشیے میں شیخ نے کہا ہے کہ فرقہ تبلیغ اور فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں توحید کی دعوت ایک قابل نفرت چیز اور بذام خیش مسلمانوں میں تفریق کا سبب ہے۔ شیخ نے کہا سوال کے جواب میں کہ سلفی دعوت کبھی بھی مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے، اختلاف پیدا کرنے یا مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ نہیں رہی ہے۔ البتہ بعض فرقے جو سلفیت کی راہ سے مختلف ہیں، ان فرقوں کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں توحید ہے وہاں صفوں میں دراڑ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ توحید کی وجہ سے اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ بہرحال شیخ جمال نے یہ بات کہی کہ دو فرقوں کا نام لے کر کے خصوصیت کے ساتھ کہا، فرقہ تبلیغ اور ایسے فرقہ الاخوان المسلمون، ان لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں توحید کی دعوت ایک قابل نفرت چیز ہے۔ یہ کوئی عناد کی بات، دشمنی اور عداوت کی بات نہیں ہے۔ اس کو بہت قریب سے کوئی بھی شخص جو چاہتا ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ فرقہ تبلیغ کے یہاں توحید کتنی ہے، فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں توحید کتنی ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے اس سے پہلے بہت ساری باتیں اس حوالے سے پڑھا ہے کہ ان کی توحید کا کیا حال ہے، ان کے یہاں توحید کی دعوت کیسی ہے، کیا توحید کی دعوت یہ اولیت کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں فرقوں کے یہاں، جن کا نام شیخ جمال نے یہاں لیا ہے، ان کے یہاں توحید قابل نفرت چیز ہے۔ یعنی اگر ہم توحید کی دعوت دیں گے تو لوگ متنفر ہوں گے، لوگ ہم سے نفرت کریں گے، دور بھاگیں گے۔ انتشار ہو رہا ہے خاندانوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ نفرت کریں گے، اس لیے توحید کی دعوت ان کے یہاں قابل نفرت چیز ہے۔ اچھا، ایسے ہی ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کا سبب ہے۔ یہ کن کے یہاں؟ ان دونوں فرقوں کے یہاں۔ یہ فرقے یہ فرقے دعوت توحید کو اپنی دعوت کے اصولوں میں نہیں سمجھتے، جبکہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ دعوت توحید یہ سب سے پہلا زینہ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیشہ ہم لوگ باتیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں،
کہ دعوت توحید سب سے پہلے ہے۔ اگر اس دعوت کو بندے کے سامنے پیش کر دیا جائے سب سے پہل اور اس دعوت کو قبول کر کے اس کی موت ہو جائے، ایک سجدہ بھی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اس توحید کی برکت سے جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن اگر عمر بھر اسے دوسری چیزیں بتلائی جائیں، توحید خالص نہ پہنچایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خالص عقیدے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے ان فرقوں کے ہاں یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ توحید کی دعوت کو وہ اپنی دعوت کے اصولوں میں نہیں سمجھتے، نہ ہی توحید کی دعوت دینے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ توحید کی دعوت دینے والے پسند نہیں کیے جاتے، نفرت پیدا کرنے والے، تشدد کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والوں کے نام سے ان کو بدنام کیا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے ساتھ نکلنے والوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں توحید کی بات نہ کریں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ شیخ صالح فوزان نے حافظ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، سوال کے جواب میں ہے نا، بتایا ہے کہ سعودی عرب کا واقعہ کہ ریاض کی کسی جامع مسجد میں توحید، کتاب التوحید کا درس شروع ہوا، تو اسی جماعت تبلیغ کے لوگ، فرقہ تبلیغ کے لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ جیسے یہ عقید توحید کا درس شروع ہوا، دھیرے دھیرے کر کے ایک دو کر کے سبھی لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ یہ بات شیخ صالح فوزان نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ایک عملی واقعہ ہے، اتفاق سے وہ یہاں پر کچھ باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک عملی واقعہ ہے جو خود استاذ محمد بن عبداللہ بن محمد الاحمد کے ساتھ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو شیخ حمود تویجری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ صفحہ نمبر 46 میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے عملی واقعہ، یہ جن کا نام لکھا گیا ہے محمد بن عبداللہ بن محمد الاحمد، یہ جماعت تبلیغ میں تھے، قریب سے اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں استاذ محمد بیان کرتے ہیں کہ امیر یعنی فرقہ تبلیغ کے جو امیر ہوا کرتے ہیں، ہے نا، فرقہ تبلیغ کے جو امیر ہوا کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ صلاۃ عصر کے بعد حجاج کو کچھ نصیحت کروں۔ حج کا موسم قریب رہا ہوگا، ہے نا، یا حج کے ایام کے بیچ کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد حاجیوں کو کچھ نصیحت کروں، یہ مجھے کہا جماعت کے امیر نے کہ ذرا عصر کی نماز کے بعد حاجیوں کو کچھ نصیحت کر دینا۔ کہتے ہیں لیکن چونکہ میں اس فرقے کے ساتھ ابھی نیا آیا تھا، جماعت تبلیغ میں نیا آیا تھا، اس لیے امیر نے اپنے معاون یعنی سیکریٹری سے کہا کہ وہ مجھے ذرا سمجھا دے، بھائی نیا آدمی ہے، کھڑا ہو جائے گا، نہ جانے کیا بول دے گا، پالیسی کے خلاف نہ ہو جائے، ہے نا، جو مطلوب ہے اس کے خلاف نہ بول دے۔ تو سیکریٹری سے کہا کہ وہ مجھے ذرا سمجھا دے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، انتشار پیدا کرنے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ سیکریٹری نے مجھ سے کہا، دیکھو تمہیں اپنی گفتگو میں 3 چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بات کرنے جا رہے ہو، نصیحت کرو گے حاجیوں کو، لیکن 3 باتیں نہیں بولنی ہیں، 3 باتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اور ان 3 باتوں میں وہ بات بھی تھی جو یہاں مقصود ہے۔ تینوں باتیں ذکر نہیں کی انہوں نے، ایک بات جو خاص مقصود یہاں ذکر کرنا تھا وہ بیان کیا۔ کہا ان میں وہ بات بھی تھی کہ شرکیات اور کسی بھی طرح کی بدعات کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ کرنے دو شرک، کرنے دو بدعات، حج کے طریقے کے بارے میں کچھ بتاؤ، سکھاؤ کیسے حج کرنا ہے، ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، ہے نا، کب کہاں کون سی دعا پڑھنی ہے، کب کہاں جانا ہے، اس کا وقت کیا ہے، ساری باتیں بتاؤ، نصیحت کرو، لیکن دیکھنا شرکیات اور بدعات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، کیونکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے سمٹ کر رہ جانے کا سبب اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہے۔ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے سمٹ جانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے کہ ان کے ہاں توحید اور شرک کا زیادہ اور سنت اور بدعت کا زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے۔ توحید اپناؤ، شرکیات سے بچو، سنت اپناؤ، بدعت سے بچو، اس کا زیادہ اہتمام ان کی دعوت میں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اتنی
کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سمٹ کر رہ گئی ہے۔ سمٹ کر رہ گئی ہوتی تو یہ بات نہیں کہی جاتی، پھیل گئی ہے۔ بہت کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں اس دعوت کو پھیلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے لوگ، اس فرقے کے لوگ جس شرک و بدعت میں زندگی گزار رہے ہیں، جن باطل عقائد و نظریات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے تائب ہو کر کے، چھوڑ کر کے لوگ توحید کو، سنت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بات کی جا رہی ہے۔ ہر آدمی دنیا میں جانتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجدیدی دعوت تھی، تجدیدی جو کارنامہ ہے، دنیا کے چپے چپے میں پھیلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، عرب ہو کہ عجم ہو، مشرق ہو کہ مغرب ہو، شمال ہو کہ جنوب ہو، ایشیا ہو کہ افریقہ ہو کہ آسٹریلیا ہو، کیا دنیا کے چپے چپے میں شیخ الاسلام کی دعوت۔ اب کوئی آئے آج کھڑا کرے کہ سمٹ کر رہ جانے کی وجہ کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ سمٹ کر کہاں رہ گئی ہے؟ سمٹتی جا رہی ہے تبلیغ کی دعوت، سمٹتی جا رہی ہے اخوانیت کی دعوت آج کے دور میں، اسی توحید کے پیغام، اسی سنت کے پیغام کی وجہ سے۔ تو یہ اچھا، لیکن اصل بات یہ سمجھنی ہے۔ ایک تو مغالطہ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کہہ لیجیے خلاف واقع مسئلہ ہے کہ حقیقت سے بالکل دور۔ لیکن یہ نقطہ کتنا خطرناک ہے کہ شرکیات اور بدعات کے موضوع پر بات نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے دعوت سمٹ کر کے رہ جائے گی۔ دعوت کیا ہوگی؟ سمٹ کر کے رہ جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیا دعوت کو، یا اپنی آپ کی کون سی دعوت ہے کہ شرک اور بدعات کے خلاف نہیں بولنا ہے؟ کون سی دعوت ہے جس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں، سمٹنے سے بچانا چاہتے ہیں؟ بھی آپ کی دعوت میں توحید اور شرک کی بات نہیں ہونی چاہیے، سنت بدعت کی بات نہیں ہونی چاہیے، تو آخر آپ کی دعوت ہے کیا جس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ سمٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شرک اور بدعت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے ان کی دعوت کی کلی کھل جاتی ہے کہ نہیں کھل جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالص توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، خالص سنت کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے شرک کی تردید نہیں کرنا چاہتے، بدعات کی تردید نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہے سب سے خطرناک مسئلہ۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ جو سوچ دعوت کو بہت زیادہ پھیلانے کی سوچ ہے، ایک بات اس کو سمٹنے سے بچانا ہے، سمٹ نہ جائے۔ اور سمٹنے سے بچانے کے لیے جو ایک بہت بڑا کام بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی دیکھو آپ کھڑے ہو نا، شرکیات اور بدعات کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ پھر آخر دعوت آپ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اگر آپ شرک کے خلاف دنیا کو، امت کو شرک سے اگر نہیں بچانا چاہتے، بدعات سے نہیں بچانا چاہتے، انہیں خالص توحید کا پیغام اور خالص سنت کا پیغام نہیں دینا چاہتے، تو آپ کی دعوت کا محاذ ہے کیا؟ آپ کی دعوت کا محور ہے کیا؟ کن بنیادوں پر دعوت دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس طرح کی یہ پریکٹیکل شہادتیں، عملی شہادتیں ہیں۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کتابوں میں لکھا ہوگا، یہاں ایسا ہوگا، وہاں ویسا ہوگا۔ یہ عملی بیان کر رہے ہیں لوگ جو تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں چونکہ میں نیا آیا تھا، اس لیے مجھے باقاعدہ سمجھانے کے لیے امیر نے سیکریٹری سے کہا جا کر کے ان کو سمجھا دو کہ اپنی گفتگو کے اندر یہ شرکیات اور بدعات کے خلاف بات نہ کریں۔ اور وجہ یہ بتلائی، وہیں آپ سوچئے حج کی بات چل رہی ہے، اور وہیں یہ بات اسی حج کے حاجیوں کو نصیحت کرنے کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی سمٹ جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں شرک اور بدعات کی تردید کا اہتمام بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اگر وہ شرک و بدعات کی تردید کا اہتمام نہ کرتے تو ان کی دعوت بہت زیادہ پھیلتی، لیکن چونکہ شرکیات کے خلاف، بدعات کے خلاف بات کی، اس لیے ان کی دعوت سمٹ کر کے رہ گئی۔ تو اگر شرک و بدعات کے خلاف نہیں بولنا تھا تو جیسے چل رہا تھا جزیرۃ العرب میں ویسے ہی چلنے دینا چاہیے تھا۔ بولنے کی دعوت کی ضرورت کیا تھی؟ اصل دعوت ہی توحید کی دعوت ہے، اصل دعوت ہی سنت کی دعوت ہے، اصل دعوت ہی توحید کے خلاف شرک اور مشرکین کو بے نقاب کرنا ہے، اصل دعوت ہی سنت کے مقابلے میں بدعت اور اہل بدعت کو بے نقاب کرنا ہے۔
یہی دعوت کی بنیاد ہی ہے میرے بھائی. اگر یہی نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور یہی وہ مشن ہے جو اہل الحدیث، سلفیان، اہل السنت والجماعت صحیح معنوں میں، یہ ٹائٹل لگا لینے سے کوئی اہل سنت اور اہل الجماعت نہیں ہو جاتا، اس سے بھی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اصل امتیاز. دیکھو جماعتوں کو، فرقوں کو، ٹولیوں کو، کس کے یہاں خالص توحید کی دعوت پائی جا رہی ہے، اور ایسے ہی شرکیات کی تردید کی جا رہی ہے، مشرکوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، امت کی جڑوں میں کہاں کہاں شرک داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو کھول کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور کہاں خالص سنت کی دعوت دی جا رہی ہے، بدعات سے اور اہل بدعات سے امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے. یہ دعوت دنیا کے اتنے سارے فرقوں میں سے کون دے رہا ہے؟ یہ بات بار بار آئی. یہ امتیاز ہے جماعت اہل حدیث کا، یہ جماعت ہے خالص سلفیوں کا، امتیاز ہے خالص سلفیوں کا، جن کا مشن اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور ایسے ہی امت کے سلف صحابہ کرام کا طور طریقہ اور ان کا منہج اور ان کی سیرت، ان کی زندگی، یہ جن کا منہج ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے ایک نقطہ یاد رکھیں، یہی ایک واحد جماعت ہے، الحمدللہ یہی یہ واحد مشن ہے جس کو اس مشن پر روک ٹوک لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس مشن پر آڑے آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ کسی طرح کی شرک کی گنجائش سمجھتے ہیں، نہ تو کسی بھی طرح کی بدعت کی گنجائش سمجھتے ہیں، نہ ان کے یہاں کوئی فرقہ واریت ہے کہ فلاں کو فالو کرنا ہے، فلاں کو فالو کرنا ہے، فلاں کو فالو کرنا ہے، اس لیے اس سے آگے کیسے نکل کر کے جائیں، یہ نظریہ ہے، یہ مشن ہے، اس کے آگے کیسے جائیں. نہیں، یہی مشن ہے کتاب و سنت کا، سلف امت کی سمجھ اور ان کے فہم کے مطابق. اس لیے حقیقت میں اس مشن پر چلنے کا امکان اہل حدیثوں کے سوا، سلفیوں کے یہاں سوا کسی اور کے پاس موجود بھی نہیں. رکاوٹیں ہیں لوگوں کے یہاں. یہ فرقہ تبلیغ، فرقہ الاخوان المسلمون دو کا نام لیا ہوا ہے. فرقہ تبلیغ کیسے توحید و سنت کی راہ پر اور شرک و بدعات کے تردید کی راہ پر کیسے چل سکتا ہے؟ اپنی دعوت کو کیسے اس محاذ پر، اس محور پر کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ دیکھو، ان کے امیر کہہ رہے ہیں کہ توحید اور شرک کی بات نہیں کرنا، بدعات اور سنت، مطلب بدعات، شرکیات اور بدعات کی بات نہیں کرنا. یہ رکاوٹ ہے کہ نہیں رکاوٹ ہے؟ لیکن کیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی رکاوٹ ہے؟ اہل حدیثوں کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں اپنے مشن پر چلنے کے لیے. ان کے امیر صاحب نے یہ کہا، اس کے خلاف نہیں جانا ہے. ان کے قائد نے کہا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے. فرقہ الاخوان المسلمون کا اپنا ایک فیچر ہے، ان کی اپنی خصوصیات، ان کے اپنے اہداف اور مقاصد ہیں. رکاوٹ پیدا کرتے ہیں خالص توحید کی دعوت میں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں خالص سنت کی دعوت میں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں شرک کی تردید میں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بدعات کی تردید میں. واحد ایک جماعت اہل حدیث ہے جسے اپنے مشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے، کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، شیخ جمال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مذکورہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، بڑی عجیب اور حیران کن باتیں ملیں گی. کون سی کتاب؟ القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ. یہ عربی میں کتاب ہے، حمود تویجری کی پوری جلد میں ہے، اور ایسے ہی اس کا غالباً اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جیسا کہ یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہو. بہرحال یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی حقیقتیں کھل جائیں گی. کتابوں سے اقتباسات، جماعت میں فرقہ تبلیغ میں رہنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے چھوڑا، انہی انحرافات کی وجہ سے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، ان کی شہادتیں. میرے بھائیو، یہ دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ نادانوں کا طریقہ رہا ہوگا. یہ امیر کی بات چل رہی ہے. امیر نے اپنے معاون کو بلا کر کے کہا کہ ان کو کہہ دو، ان کو درس دینا ہے، حاجیوں کو نصیحت کرنی ہے، درس دے، نصیحت کریں، لیکن بدعات اور شرکیات کے خلاف بات نہیں کریں گے، ورنہ یہ ہماری دعوت بھی سمٹ کر کے رہ جائے گی جیسے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سمٹ کر کے رہ گئی. تو آپ گویا کہ شرک اور بدعات کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کون سی دعوت ہے اسی کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں، اسی کو سمٹ کر نہ رہے اس کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ ان کا سوچنا ہے.
خیر، یہاں پر اختصار کے ساتھ شیخ نے اسی بات پر اکتفا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے فرقے یعنی فرقہ الاخوان المسلمون پر بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رہا معاملہ فرقہ الاخوان المسلمون کا، تو چونکہ اس کا قیام ہی بہت بڑی بھیڑ اکٹھا کرنے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یہ فرقہ بنا کس لیے ہے؟ الاخوان المسلمون، مسلمان بھائی اس نام سے، تاکہ کوئی الگ نہ رہے، سب اکٹھا ہو جائیں۔ کہتے ہیں بہت بڑی بھیڑ اکٹھا کرنے کی بنیاد پر ہی اس فرقے کا قیام ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اسی لیے یہ فرقہ اپنے اندر تمام اہل بدعات اور نفس پرستوں کو جمع کرتا ہے۔ تمام اہل بدعات اور نفس پرستوں کو، خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ سب کو اکٹھا کرتا ہے، سب کو بلاتا، آؤ، سب کو دعوت دیتا، آؤ ہم سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ کہتے ہیں رافضی ان کا بھائی ہے، ان میں سے ہے، رافضی ان کا بھائی ہے، ان میں سے ہے اور انہی میں شامل ہے۔ اسی طرح سے جہمی، معتزلی، خارجی، میلادی، قبر پرست، صوفی، بلکہ یہودی اور عیسائی بھی ان کے بھائی ہیں۔ باتیں جب پڑھتے ہیں لوگ، سنتے ہیں لوگ نا، تو انہیں بہت زیادہ کوفت ہوتی، چڑھتے بہت ہیں کہ ہمیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی دعوت، آپ کی تحریریں، آپ کی کتابیں، آپ کی فرقے کی ممبران سب اسی روش پر چل رہے ہیں، تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، بول دے کوئی، لکھ دے کوئی، تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ نے الاخوان المسلمون کی سائٹ سے، ویب سائٹ سے ان کا تعارف پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو ذہن میں لائیں۔ یہ فرقہ، یہ جماعت سلفی ہے، یہ طریقہ سنی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ سیاسی پلیٹ فارم ہے، یہ کھیل کود کا پلیٹ فارم ہے، یہ تجارت کا پلیٹ فارم ہے، یہ سماجی پلیٹ فارم ہے، اور یہ ہے 8 خصوصیات۔ کتنی؟ 8 چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ وہ صوفی پلیٹ فارم بھی ہے؟ اب یہ سب آپ کے ہاں موجود ہے، آپ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے ویب سائٹ پر، ساری دنیا کے سامنے اس کو عام کیا ہے، تو اگر ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ خصوصیات ہیں، آپ کے ہاں اسی وجہ سے رافضی بھی ہے، جہمی بھی ہے، معتزلی بھی ہے، عقلانی بھی ہے، صوفی بھی ہے، بدعتی بھی ہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاں غیر اسلامی ہے نا، مسلمین بھی، غیر مسلم لوگ بھی ہے نا، اس دین اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے وغیرہ، یہ سب لوگ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ اور آئے گی بات، اور آ چکی بھی ہے اس سے پہلے، ہے نا، اسی فرقے کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارا اختلاف یہودیوں سے دین کی بنیاد پر نہیں ہے، زمین کی بنیاد پر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ زمین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر نہیں۔ یہ انہوں نے بہت صراحت سے لکھا ہے، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے یہیں آئے، آگے ہی آئے، یہ دیکھیے آگے ہی ہے۔ کہتے ہیں دلیل ملاحظہ فرمائیں، دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ بہت ضروری چیز ہے۔ شیخ نے کیا کہا؟ شیخ نے کتنی ساری باتیں کہیں نا اس کے اندر، کہ جہمی، معتزلی، رافضی، خارجی، میلادی، قبر پرست، صوفی، یہودی، عیسائی سب ان کے بھائی ہیں۔ بہت زیادہ سنجیدگی سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسن البنا فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے نا، صفحہ نمبر 354 پر، حسن البنا آپ جانتے ہیں فرقہ الاخوان المسلمون کے بانی ہیں، اس کے مؤسس ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ کہتے ہیں یہود اور نصارہ سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام صاف ہے، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، مسلمانوں، مومنوں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے ولایت اور دوستی محبت نہیں رکھنا۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
یہودی عیسائی کا، عیسائی یہودی کا دوست ہے، لیکن نہ یہودی تمہارا دوست ہے نہ عیسائی تمہارا دوست ہے، ان سے ولایت اور محبت۔ مجھے بتاؤ کہ اگر دین کا جھگڑا نہیں ہوتا تو اللہ کا کلام یہ کہتا کہ انہیں دوست نہ بناؤ؟ دین میں ایک دین کا جھگڑا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں حسن بننا؟ یہود و نصارہ سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے۔ اگر دینی جھگڑا نہیں ہے، دین ان کا بھی ایک ہمارا بھی ایک، ہمارے ان کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو اللہ کیوں فرماتا ہے یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ کیوں فرماتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری آیتیں ہیں، وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا موقع ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہودی اور عیسائیت سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے۔ تو یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے؟ عیسائیوں کو کیا عقیدہ ہے؟ ہم توحید والے ہیں کہ تثلیث والے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ و معبود سمجھتے ہیں، یا عزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، لقد کفر الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کافر ہیں یہ، کافر۔ اللہ کے نبی نے مسلم میں فرمایا لا یؤمن بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ یہودی عیسائی کوئی بھی جسے مجھے میرے بارے میں پتہ چلے، سنے کہ میں دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا جا چکا ہوں، اور پھر وہ آ کر کے مجھ پر ایمان نہ لائے، مجھے جو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان نہ لائے، بلکہ مر جائے ایسے ہی، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ یہودیوں عیسائیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ بتائیے آپ۔ اب کسی کو کہہ دیا جائے تو چڑ جاتے ہیں لوگ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو رویہ ہے وہ سب کو لے کے چلنے والا رویہ ہے، اسلام سے نسبت رکھنے والے انسان، اسلام سے منتسب فرقے بھی اور اسلام کے علاوہ بھی سب کو آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، بڑی گیدرنگ۔ یہ آپ کی سوچ، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسی بات کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جھگڑا دینی نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ، کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں عیسائیوں سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے اندر وہ بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، تو ایک انسانی بنیادوں پر جو رواداری ہونی چاہیے وہ آپ رکھیے ان کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ آپ کو، آپ کی جان کے، آپ کے مال کے دشمن نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تو ان کے ساتھ بر اور نیکی کا معاملہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہنا کہ ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے، کتنی بڑی، کتنا بے مطلب کہہ لیجیے کہ واقعے کے خلاف جھوٹ بات ہے۔ اللہ صاحب فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور حسن بننا کہتے ہیں قرآن کریم نے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ رہنے اور ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خطرناک عقیدہ، خطرناک نظریہ۔ حوالہ صفحہ نمبر 28، حاشیہ نمبر 2 میں گزر چکا، تفصیل سے وہ بات آ چکی ہے، یہ نئے والے ایڈیشن کے حساب سے۔ اب دیکھیے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھا، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا حسن بننا رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے۔ یہی تو لوگ کہتے ہیں نا، پیشوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد، اس طرح پیش کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، سماحت الشیخ امام ابن باز رحمہ اللہ سے اس قول کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حسن بننا نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حسن البنا نے، جو اخوان المسلمون کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، انہوں نے کہا یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ رہنے اور ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا، ایسا کہا انہوں نے۔ آپ بتائیے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے؟
تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ ایک باطل اور خبیث بات ہے، ایک باطل اور خبیث بات ہے۔ یہودی مومنوں کے بدترین دشمن اور نہایت شرپسند لوگ ہیں، بلکہ وہ کافروں کے ساتھ مومنوں کے سب سے خطرناک دشمن ہیں، لہذا یہ ایک غلط، ظالمانہ، بری اور گھناؤنی بات ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ یہودی آپ سے نہیں خوش ہوں گے جب تک آپ یہودی نہ ہو جائیں، عیسائی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ عیسائی نہ ہو جائیں۔ اگر جھگڑا ہی نہیں ہے تو یہ بات بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جھگڑا نہیں ہے دین کی بنیاد پر، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، ان کی ملت کی پیروی کریں، یہاں تک کہ آپ زمین کا جھگڑا ختم کر دیں، یہاں تک کہ آپ ملکی جھگڑے ختم کر دیں، یہاں تک کہ آپ سیاسی جھگڑے ختم کر دیں، یہی معنی ہے؟ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ جب تک آپ ان کے دین کو، ملت کو نہیں مان لیں گے، ان کے عقیدے کو فالو نہیں کریں گے، تب تک وہ آپ کے دوست آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوست تو آگے کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے مزید کیا کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اسلام اور یہودیت کے درمیان کوئی اختلاف اور ٹکراؤ نہیں ہے، اسلام اور یہودیت کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ دونوں میں تال میل ہے، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ کفر و ارتداد ہے۔ اس کا مطلب آپ جیسے اسلام کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ویسے ہی آپ یہودیت اور عیسائیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ بتائیے، اگر یہودیت کو اسلام سمجھ رہا ہو کوئی آدمی، ٹکراؤ نہ سمجھتا ہو کہ کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی بیر ہے یہودیت کا اسلام سے، کوئی بیر ہے عیسائیت کا اسلام سے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو تو آپ بتائیے کہ وہ کفر و اسلام کو ایک ساتھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اتنی خطرناک بات کو اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ یہودیوں کا جھگڑا دینی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے، ان سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے، دوستی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، دوستی رکھنے سے، دوست بنانے سے منع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ۔ یہ ہے میرے بھائیو۔ اچھا جناب، اس کے بعد اب بہت اچھی طرح سے اس واقعے کو پڑھو، اس نقطے کو اچھی طرح سمجھو۔ یہ بات تو سرسری ہے نا، یہودی عیسائیوں کا جھگڑا مسلمانوں سے جو دینی نہیں ہے، غلط ہے، باطل ہے نا، دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے، غلط ہے، باطل ہے۔ عملی طور پر، یعنی عملی طور پر یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں جابر رزق اخوانی نے، جابر رزق نام ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب حسن البنا باقلام تلامذتہ و معاصری، کتاب کا نام ہے، کیا ہے؟ حسن البنا، اپنے شاگردوں اور اپنے ہم عصروں کے قلم سے، یعنی حسن البنا جو جماعت اخوان المسلمون کے بانی ہیں، ان کے بارے میں ان کے شاگردان، اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں اور ان کے دور کے لوگ، ان کے ہم زمانہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ان کے جابر رزق نے کتاب لکھی۔ اس کے صفحہ نمبر 188 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 188 میں ڈاکٹر حسن حتحوت، یہ بھی اخوانی ہیں، انہوں نے ایک مضمون ڈالا ہے، ان کا ایک مضمون ہے، یعنی ایک آرٹیکل ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ تہمت التعصب، یعنی تعصب کا الزام، تعصب کا الزام، اس نام سے ایک عنوان، اس عنوان سے ایک مضمون، ایک آرٹیکل لکھا ہے، کنہوں نے؟ ڈاکٹر حتحوت نے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ اصل سمجھنے کی بات ہے، اور اس پوری چیز کو جابر رزق نے اپنی کتاب حسن البنا باقلام تلامذتہ و معاصری کے اندر اس مضمون کو نقل کیا ہے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ حسن بنا کے تعلقات کیسے تھے، تب بات کھل کر کے آئے گی نا کہ یہ دوستی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، ہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں قنا مصر کا ایک علاقہ ہے، قنا نامی جگہ ہے، مصر کا علاقہ۔ کہتے ہیں کہ کے بارے میں کیا بتاؤں، قنا کے بارے میں کیا بتاؤں، شروع سے ہی مجلس بہت بڑی تھی، شروع سے ہی مجلس بہت بڑی تھی، لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے،
مجلس میں بہت پبلک تھی، کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. ان میں کون کون تھا؟ سر فہرست مسلم علماء. مجلس میں کون کون تھے؟ بڑی مجلس تھی، بھری ہوئی تھی، بھیڑ بھاڑ بہت تھی. کہتے ہیں اس میں سر فہرست مسلم علماء، قبطی عیسائی پادری تھے. قبطی عیسائی پادری تھے. مجلس محبت و نشاط سے لبریز تھی. کوئی دشمنی تو ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا دینی ہے ہی نہیں. جیسے اسلام ویسے یہودیت، جیسے اسلام ویسے عیسائیت. تو اگر قبطی عیسائی پادری بھی موجود تھے اس کے اندر، مجلس محبت و نشاط سے لبریز تھی. اور اخوت و بھائی چارگی تو بجلی کی مانند سرایت کی ہوئی تھی. اتنی محبت تھی مسلمانوں کے علماء. مسلمانوں کے علماء کا مطلب کوئی آپ نہ سمجھیں کہ اہل حدیث علماء رہے ہوں گے وہاں، کوئی سلفی رہے ہوں گے. اخوانیوں کی بات چل رہی ہے کہ ان کے جو علماء ہوں گے وہ تھے بڑی تعداد میں، اور قبطی عیسائی پادری بھی بڑی تعداد میں تھے. یہ سب لوگ تھے مجلس کے اندر. آپ مجلس محبت و نشاط سے لبریز تھی. اخوت و بھائی چارگی تو بجلی کی مانند سرایت کی ہوئی تھی. اور قبطی عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتا دوں، یہ حسن حتحوت ہی کی بات چل رہی ہے. کیا نام ہے ان کا اوپر؟ حسان حتحوت ہے نا. یہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں اور قبطی عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس شخص یعنی حسن البنا اور اس کی دعوت پر یہ تہمت چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے خلاف تعصب رکھتے ہیں. یہ لیجئے جناب، ہم کیا بات کر رہے ہیں اور ان کے شاگردان اور ان کے معاصرین کیا ثابت کر رہے ہیں. یہ الزام حسن بنا پر لگایا جاتا ہے کہ وہ عیسائیوں سے دشمنی رکھتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دوستی رکھتے ہیں. الزام ہے کہ دشمنی رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقطہ سمجھیں. بات کس پر ہو رہی ہے؟ دفاع اس بات کا کر رہے ہیں ڈاکٹر حسان حتحوت کہ اس شخص، یہ بیچارہ مظلوم، اس پر الزام لگایا جاتا ہے. حسن البنا پر الزام لگایا جاتا، تہمت لگائی جاتی ہے. کیا لگائی جاتی ہے؟ تہمت. لوگ تہمت چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی چپکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ الزام ان کے اوپر کہ وہ عیسائیوں کے خلاف تعصب رکھتے ہیں. نہیں، الزام ہے یہ تعصب رکھنے والی بات. وہ تو دوستی رکھتے ہیں، ان سے تال میل رکھتے ہیں. یہ دیکھو اتنی بڑی مجلس ہے، جتنے علماء ہیں بڑی تعداد میں ایسے ہی قبطی عیسائی پادری بھی موجود ہیں. اس کے اندر الزام ہے کہ حسن بنا عیسائیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف تعصب رکھتے ہیں، عیسائیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیر رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ الزام ہے اس شخص کے اوپر، الزام لگایا جا رہا ہے. یا امت کے دو عناصر کے درمیان تفریق کرتے ہیں. دیکھو اچھی طرح سے، امت کے دو عناصر، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا امت ہے؟ ایک ہی امت کے افراد ہیں، یہودی عیسائی. امت کی جب بات آئی ہے نا تو اچھی طرح بات یہاں یہ بات سمجھ لو کہ امت کا لفظ دو جگہ استعمال، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک امت امت دعوت اور ایک امت اجابت. اس اعتبار سے ساری دنیا ایک امت ہے کہ سب قرآن کریم کے مخاطب ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، سب کے لیے نبی کی دعوت ہے، سب کے لیے قرآن کی دعوت، سب کے لیے سنت کی دعوت ہے. جو مان رہے ہیں وہ الحمدللہ، جو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ امت محمد کے افراد ہیں. اس معنی میں کہ دعوت سب کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا ہے امت اجابت. امت اجابت مان لینے والی دعوت، اجابت دعوت مان لینے والی امت. یعنی امت میں ابھی امت ہے پوری، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت تک جو ہے سب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے لوگ نبی کے مخاطب ہیں. ان میں سے جن لوگوں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، نبی پر ایمان لے آئے، توحید سنت سمجھنے لگے، شرک بدعت سے باز آ گئے، اور دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے لگے. امت اجابت یعنی قبول کرنے والا حصہ، قبول کرنے والی امت. تو امت دعوت اور امت اجابت. اب اگر امت اجابت ہو جائے گی تب جا کر کے دوستی ہوگی، تب جا کر کے تال میل بنے گا. ایک یہودی تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، عیسائی تائب ہو کر کے مسلمان ہو جائے، شرک سے کفر سے توبہ کر لے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آئے، اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، تب وہ امت اجابت کا حصہ بن جائے گا، تب دوستی محبت سیم رہے گی سب کے ساتھ میں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا الگ کر کے، آپ خود کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجلس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، کھچا کھچ مجلس بھری ہوئی تھی، بڑی تعداد میں علماء تھے، اور ایسے ہی قبطی عیسائی پادری بھی تھے۔ تو جب تک وہ قبطی ہے، جب تک وہ عیسائی ہے، جب تک وہ پادری ہے، تب تک کیسے اس سے محبت رکھیں گے ہم، اور تب تک کیسے ہم اسے امت کے دو عناصر سمجھیں گے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے اس کے اندر کہ اگر امت دعوت ہی آپ مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ دونوں میں دین کا جھگڑا نہیں ہے؟ دین ہی کا تو جھگڑا ہے بنیادی، بقیہ سیاست اور دنیا اور دولت اور ملک اور زمین کے جھگڑے بات کے، وہ تو اسلام کے ماننے والوں میں بھی بحیثیت بشر اور انسان ہو سکتے ہیں جھگڑے۔ سیاسی جھگڑا ہو سکتا ہے، مکانی جھگڑا ہو سکتا ہے، زمینی جھگڑا ہو سکتا ہے، سماجی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ کہتے ہیں حسن بننا پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے خلاف تعصب رکھتے ہیں اور امت کے دو عناصر کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ امت کے دو عناصر، یعنی امت کا ایک عناصر محمد کے ماننے والے، اور امت کے ایک دوسرا عناصر حضرت عیسیٰ اور تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے نا، اللہ اکبر، ان کی عبادت کرنے والے۔ ان کو کیا کہا امت کے دو عناصر، امت کے دو عناصر کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حسن بننا پر الزام لگایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی اور سچے حاضرین، یہ دیکھیے اچھی طرح سے بالکل مہر لگائی انہوں نے، جبکہ اللہ تعالی اور سچے حاضرین، یعنی جو مجلس میں تھے وہاں سچے حاضرین، اس بات پر گواہ ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ عیسائیوں سے حسن بننا کو کوئی بیر نہیں، وہ تو انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں اپنا دوست سمجھتے، ان کو اپنا دینی بھائی سمجھتے ہیں، دینی جھگڑا نہیں سمجھتے، امت کے دو عناصر میں سے ایک عنصر سمجھتے ہیں ان کو، ہے نا، یہ ہے۔ اچھا، یہ شخص حسن بننا، آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص یعنی حسن البنا کبھی بغض و نفرت اور فرقہ واریت کا داعی نہ رہا۔ بھئی قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں کئی جگہ کہا گیا نا، فرقہ واریت سے بچو، ایک ہو جاؤ، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ابھی رات میں گفتگو چل رہی تھی وہاں کی بمبئی والی مجلس میں، ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب کے سب پکڑ لو، آپس میں فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اِنَّ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ساری مذمت کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، اسی قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب اس نام پر کہ فرقہ بندی نہیں کرنی ہے، عیسائیوں کو بھی ساتھ میں، یہودیوں کو بھی ساتھ میں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، کیا یہی معنی ہے قرآن کریم کی آیتوں کا؟ کیا کہتے ہیں صاحب؟ کہتے ہیں حسن البنا کبھی بغض و نفرت اور فرقہ واریت کا داعی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم یہود و نصارہ سے نفرت کرنے کے لیے کہتا ہے، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے کے لیے کہتا ہے، اور صاف کہتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر کے، اپنا عقیدہ چھوڑ کر کے ان کے عقیدے کی پیروی نہیں کرو گے، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے، کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ اس کو فرقہ واریت کہیں گے؟ یہودیوں سے دشمنی رکھیں گے تو فرقہ بند، عیسائیوں سے نفرت رکھنا فرقہ بندی ہے؟ اللہ صاف فرماتا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو حسن بننا کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کبھی بھی فرقہ بندی کا، کبھی بھی نفرت کا داعی نہیں رہا، یعنی ہمیشہ سب کو لے کر کے چلتا رہا، سب کو لے کر کے چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، اگر وہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ اگر توبہ کر کے خالص توحید و سنت پر آ جائیں، خالص سلف کی راہ پر آ جائیں، تب تو دوستی ہے ہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات اس پر ہو رہی ہے کہ وہ عیسائی ہے، پادری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے عقیدے پر ہے اور اس کے بعد بھی ہمارا کیا ہے؟ دوست ہے. یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ صرف اس لیے کہ ہماری گیدرنگ بڑی ہوگی، سب لوگ آئیں گے تو ہماری تعداد کیا ہو جائے گی؟ بڑی ہو جائے گی. کہتے ہیں بلکہ وہ تو بڑی صراحت سے کہتے تھے. دیکھیے اور بات آئے گی، ہو سکتا ہے یہاں آئے یا اس کے آگے کہیں آئے، کسی اور جگہ پر ہے نا، مجھے یاد نہیں ہے، آئے گی بات کہ حسن بنا کے جنازے میں کون تھا. حسن بنا کے جنازے میں کون تھا؟ خیر وہ واقعہ بھی شاید آپ نے نہیں پڑھا، نہیں سنا کہ حسن بنا کی موت کیسے ہوئی تھی. انشاءاللہ اس کو کسی اور مجلس میں ہے نا ہم لوگ پڑھیں گے، کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے، بہت زیادہ مقصود نہیں ہے، اس لیے اس پر بات نہیں آئی. لیکن ٹھیک ہے، من باب الفائدہ، تاکہ آپ کو معلومات کلیکٹ ہو جائے ہے نا، اس لیے آگے انشاءاللہ کسی مجلس میں بات کر لیں گے، آج نہیں تو اگلی مجلسوں میں کبھی. لیکن یہ بات بھی آئے گی کہ حسن بنا کے جنازے میں اگر حالات نازک تھے، پرمیشن کم تھی، ایک دو لوگ ہی اگر جنازے میں شریک ہو سکتے تھے تو کون لوگ شریک تھے؟ کون لوگ شریک تھے؟ کن سے قربت تھی؟ جنازے میں تو سب سے خاص لوگ قریب رہتے ہیں. جی ہاں، زندگی بھر جو سب سے قریب رہتا ہے وہ جنازے میں بھی قریب رہتا ہے. اس لیے وہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئیں گی. یہاں اس بات کو پڑھ لیں، بلکہ وہ تو بڑی صراحت سے کہتے تھے. یہ حسان حتحوت ہی کی بات چل رہی ہے. حسان حتحوت تہمت التعصب کے نام سے جو آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ بات کہی ہے، بڑی صراحت سے حسن بنا کہتے تھے کہ شریعت اسلامیہ کی تطبیق کی دعوت قبطیوں کے لیے ممکن ہی نہیں. استغفر اللہ. شریعت اسلامیہ کی تطبیق کی دعوت یعنی شریعت اسلامیہ کو لاگو کرو، فالو کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. کہتے ہیں اس کی دعوت قبطیوں یعنی عیسائیوں کے لیے ممکن ہی نہیں. یعنی وہ اسلام کو فالو نہیں کر سکتے، اسلام کو، شریعت کو نافذ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. کیونکہ تب تو وہ ہم پر اور ان پر یکساں منطبق ہوگی اور کسی بھی طرح کسی عیسائی کی عیسائیت کو باقی نہ چھوڑے گی. عیسائیت باقی رہتے ہوئے اسلام میں آؤ، عیسائیت کو باقی رکھتے ہوئے کیا کرو؟ اسلام میں آؤ. یہ حسن بنا کی دعوت ہے. کس کی دعوت ہے؟ یہ حسن البنا کی دعوت ہے کہ عیسائیوں قبطیوں کے لیے شریعت اسلامیہ کی تطبیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ممکن ہو، اگر اس کو نافذ کرنا چاہیں گے تو اسلام جیسے اسلام کے ماننے والوں پر نافذ ہوگی، ایز اٹ از یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ایسے نافذ ہوگی تب تو عیسائیوں کو اپنی عیسائیت چھوڑنا پڑے گا. بالکل چھوڑنا پڑے گا بھائی. توحید کا دین ہے، تثلیث کا دین تو ہے نہیں. توحید کا دین، اللہ واحد، اللہ واحد، ایک اللہ کی عبادت کا دین ہے. 2 3 4 نہیں، ایک. منویہ، ثنویہ، عیسائیت ہے نا، ان سب کا دین نہیں ہے، ایک اللہ واحد کا دین. قل هو اللہ احد. مشرکین آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اپنے رب کا ذرا خاندان وندان بتائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے. باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، بیٹا کون ہے، پوتا کون، نسب. انسب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے. میرے بھائیوں، ایسے سمجھا تھا جیسے اور لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، ان کا نسب نامہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، خاندان ہے. نعوذ باللہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سمجھ لیا مشرکوں نے. اللہ کے نبی علیہ السلام جواب دیتے اس سے پہلے قل هو اللہ احد سورت نازل ہو گئی. اللہ کے نبی یہ سناؤ ان لوگوں کو، یہ سنائیے، رب کا نسب نامہ پوچھتے ہیں نا میرا، یہ سناؤ. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دی واللہ ایک بے نیاز ہے نا. نہ کوئی بیٹا چاہیے، نہ بیٹی چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ خاندان چاہیے، نہ مددگار چاہیے، نہ وزیر چاہیے، نہ وکیل چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا، اس کے ہمسر، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. یہ ہمارے رب کی تعریف ہے. رب ذوالجلال کا یہ ڈیفینیشن، اس کا انٹروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا میں کون ہوں، آپ کہیے کہ اللہ کون ہے. تو یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اللہ واحد کا عقیدہ ہمارا اسلام کا ہے،
اور اس میں یہ حسن بننا کی باتیں سن کر کے حیرت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کو؟ کس بات کی دعوت ہے میرے بھائیوں؟ الاخوان المسلمون کہہ کر کے دھوکہ دینے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ الاخوان المسلمون کا معنی ہوتا ہے مسلمان بھائی، مسلم برادرز، مسلمان بھائی، سارے مسلمان بھائی۔ تو پھر عیسائیوں کو لا کر کے آپ اس کا مطلب عیسائیوں کو بھائی سمجھنے کی نہیں سمجھ؟ صاف صراحت کے ساتھ یہ بات یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ عیسائیوں پر اسلام نافذ نہیں کیا جائے گا، عیسائیوں کے لیے، پادریوں کے لیے اسلام کی تطبیق ممکن نہیں ہے، ورنہ اگر یہ تطبیق لگائی جائے گی مسلمانوں پر تو ظاہر ہے کہ جیسے مسلمانوں پر لاگو ہوگی ایسے ان پر بھی لاگو ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو عیسائی چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں، عیسائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ عیسائی بن کر کے رہیے، ہماری پارٹی کے ساتھ رہیے، عیسائیت ہی لے کر کے آپ رہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں اور کسی بھی طرح کسی عیسائی کی عیسائیت کو باقی نہ چھوڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام جب آئے گا، اسلام کی تطبیق ہوگی تو عیسائیت کو باقی چھوڑے گا اسلام میرے بھائی؟ کیونکہ یہ تو کچھ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جس کا نہ تو عیسائیت میں متبادل موجود ہے، نہ کوئی چیز اس کے احکام کو توڑنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام الگ ہے، ان پر فٹ ہوگا تو ان کی عیسائیت جائے گی، اس لیے ان کو اسلام فالو کر کے اسلام کی تطبیق دے کر کے اسلام میں آنے کی ضرورت، ایسے ہی ہماری پارٹی کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان پر یہ بات نہیں لاگو کی جائے گی کہ آپ اسلام پر عمل کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے تو عیسائیت چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں رہا اگر انجیل میں کچھ قوانین موجود ہوں تو وہ قوانین عیسائیوں پر بدستور نافذ رہیں۔ دیکھا آپ نے، اسلام کے جو قوانین ہیں، کہتے ہیں صاف اس ایسے قوانین کا مجموعہ اسلام کے اندر موجود ہے جس کا متبادل عیسائیت میں بھی نہیں ہے، کسی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کے اندر بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو عیسائیت میں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں لہٰذا اگر انجیل کیوں نہ تو کوئی چیز اس کے حکام کو توڑنے والی، اسلام کو کوئی بھی نظام توڑ نہیں سکتا، کوئی بھی طرف، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، نئے وضعی ادیان ہو، کوئی بھی چیز اسلام کو توڑ نہیں سکتی ہے۔ اسلام ایسے ہی نافذ ہوگا، ایسے ہی رہے گا۔ کہتے ہیں اگر کچھ قوانین موجود، اب یہ تو راستہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ٹھیک ہے، اور اس قانون کو عیسائیوں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا ورنہ ان کی عیسائیت چلی جائے گی۔ اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر انجیل میں کچھ قوانین موجود ہوں تو وہ قوانین عیسائیوں پر بدستور نافذ رہیں، یعنی عیسائی اپنے قانون کو جیسے فالو کرتے ہیں ویسے ہی فالو کرتے رہیں۔ اتنا جو آپ گھماؤ پھراؤ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عیسائیوں کے لیے اسلام کی تطبیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی تطبیق اگر ہوگی تو پھر عیسائیوں کا، عیسائیت کا دین کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے عیسائیت کے اندر جو قوانین ہیں اسی قوانین کو وہ بدستور یعنی کنٹینیو کرتے رہیں۔ ویسے ہی اسلام، یہ دیکھیے جملہ، اسلام اس بارے میں کوئی حرج نہیں پاتا۔ استغفر اللہ، یعنی ایک عیسائیت پر چلتا رہے تو کیا اسلام میں شامل ہوگا؟ وہ اسلام میں کوئی حرج نہیں عیسائی بن کر کے عیسائیت کے عقیدے پر تثلیث کا عقیدہ رکھنا اسلام میں قابل حرج نہیں ہے۔ اتنی بڑی باتیں انہوں نے جرأت سے کہی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں اور جب اکثریت کی رائے اقلیت کے دین کے منافی نہیں ہے، یہ دیکھیے کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ۔ کہتے ہیں جب اکثریت کی رائے میجورٹی کی رائے اقلیت کے دین کے منافی نہیں ہے، یعنی اسلام کے ماننے والے، عیسائیت جو اقلیت میں ہے اسلام کے مقابلے میں، اگر ان کے منافی نہیں ہے تو کوئی ظالم اور مظلوم نہیں ہے، کوئی ظالم اور مظلوم نہیں ہے، یعنی سب چلنے دو، سب کیا کرو، سب کو چلنے دو۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو اسلام تو عیسائیوں کو بھی رہنے دو اپنی حالت میں۔ کہتے ہیں اور اس شخص یعنی حسن بننا کی دعوت کو، یہ حسن بننا بار بار یہ شخص کیوں کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ بہت ساری تہمتیں لگائی گئی ہیں حسن بننا پر، اسی کا ازالہ کر رہے ہیں یہ، اسی لیے کہہ رہے ہیں
کہ اس طرح سے بات لوگ کہتے ہیں، جبکہ حسن بننا ایسا چاہتے ہیں۔ مظلوم ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس شخص حسن بننا کی دعوت کو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں طبقوں کے سمجھدار لوگوں میں یکساں مقبولیت اور تصدیق حاصل ہوئی ہے۔ یہ ہے اخوانیت کا چہرہ۔ اخوانیت کا چہرہ یہ ہے، حسن بننا کی دعوت کو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں طبقوں کے سمجھدار لوگوں میں یکساں مقبولیت اور تصدیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ لوگ بھی سمجھدار ہوتے تو آپ لوگ بھی اس کو مان لیتے، آپ لوگوں کے یہاں بھی مقبولیت ہو جاتی، لیکن چونکہ سمجھدار نہیں ہیں ہم لوگ، اس لیے ہم یہی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں صاف صاف جملے کے اندر کہ حسن بننا کی دعوت دونوں میں مقبول ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی اور مسلمانوں کے یہاں بھی، دونوں کے یہاں مقبول ہے، لیکن مقبول ان لوگوں کے یہاں ہے جو سمجھدار لوگ ہیں۔ نہ سمجھ رہیں گے ہم آپ جیسے لوگ تو اعتراض کریں گے، ورنہ سمجھدار لوگوں میں یکساں مقبولیت اور تصدیق حاصل ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا الزام اور جن لوگوں کا گمان ہے یہ شخص حسن بننا، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شخص حسن بننا عیسائیوں کا دشمن تھا، انہیں بطور ثبوت یہ یاد دلانا کافی ہے۔ صرف جملے پڑھنے اور غور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ شخص یعنی حسن بننا عیسائیوں کا دشمن تھا، یعنی کیا مطلب دوست رہنا چاہیے کیا کہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ حسن بننا دشمن تھا؟ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ حسن بننا عیسائیوں کا دوست تھا، جبکہ عیسائیوں کا دشمن تھا، وہ خالص توحید کا علمبردار تھا۔ یہ الزام ہوتا تو بجائے الزام ہوتا، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ اس شخص پر حسن بننا کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہودیوں کا، کس کا؟ عیسائیوں کا دشمن تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دوست تھا وہ ان کا۔ یہ حالت ہے، ہم لوگ کہاں ہیں اور اخوانیت اصل میں کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ اب یہ اس الزام کا دفاع کر رہے ہیں، اس الزام کا دفاع۔ دیکھیے، ہم نے جنازے والی بات کہی تھی، غالباً اسی بات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، انہیں بطور ثبوت یہ یاد دلانا کافی ہے کہ قبطی عیسائیوں کے لیڈر استاذ لوئیس فانوس، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نام اصل کچھ اور ہو جو عربی زبان میں ایسے بولا گیا ہو۔ مجھے ان کا اصل نام جو انگریزی میں ہے، مجھے وہ نام نہیں معلوم، ایسے ہی تھا وہ نام، ہے نا، عربی کتاب کے اندر، اس لیے اس کو ویسے ہی نوٹ کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی عربی زبان میں نام کو جب بولا جاتا ہے تو الفاظ تھوڑے بدل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں عیسائیوں کی قبطیوں کے لیڈر استاذ لوئیس فانوس کہتے ہیں جواب اپنے جو اب اپنے رب کے ذمے میں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ قبطیوں کے لیڈر لوئیس فانوس کیا ہے؟ وفات پا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حسن بننا کے اس درس کے دائمی گاہک تھے جو وہ منگل کو دیا کرتے تھے۔ بہت اچھے سے ایک دم باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ عیسائیوں کے لیڈر کیا تھے؟ عیسائیوں قبطیوں کے لیڈر لوئیس فانوس تھے، جن کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ حسن بننا کا جو درس چلتا تھا، ریگولر درس جو چلتا تھا منگل کو، اس درس کے ریگولر گاہک تھے، یعنی کیا مطلب؟ برابر شریک ہوتے تھے۔ گاہک جب آتا ہے تو دکاندار سے کچھ لے کر کے جاتا ہے، جو ریگولر آتا ہے ریگولر لے کر کے جاتا ہے، چھوٹا سامان کبھی بڑا سامان، کوئی کم کبھی زیادہ، یعنی لیکن ریگولر آتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا انہوں نے؟ گاہک۔ کیا کہا؟ دائمی گاہک، مستقل شرکت کرنے والے تھے جو منگل کو دیا کرتے تھے۔ تو منگل کے دن حسن بننا کا درس ہوتا تھا، اس درس کے اندر قبطی پادری کے ہیڈ لوئیس فانوس برابر شرکت کیا کرتے تھے، اور دونوں کے درمیان بڑی گہری دوستی تھی۔ تم کہتے ہو کہ حسن بننا عیسائیوں سے نفرت رکھتے تھے، عیسائیوں سے دشمنی رکھتے تھے، الزام ہے یہ۔ حسن بننا کا درس ہوتا تھا ہر منگل کو، لوئیس فانوس جو پادریوں کے عیسائیوں کے ہیڈ تھے وہ برابر شریک ہوتے تھے، دونوں کے درمیان بڑی گہری دوستی تھی۔
کہتے ہیں نیز ساتھ ہی ساتھ جب حسن البنا پارلیمانی الیکشن کے لیے بطور امیدوار نامزد ہوئے، ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ ہیئۃ سیاسیہ آپ نے پڑھا تھا نا، سیاسی پارٹی ہے، وہ سیاسی پارٹی ہے تو سیاسی پارٹی ہے تو الیکشن بھی لڑنا چاہیے، تو پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے۔ کون سا پارلیمنٹ رہا ہوگا؟ مصر کا ایجپٹ کا پارلیمنٹ۔ کیا ہوا جناب؟ کہتے ہیں کہ جب حسن البنا، ساتھ ہی ساتھ ایک دلیل تو ہو گئی کہ گہرے دوست تھے، ان کے منگل والے درس میں ریگولر شریک ہوا کرتے تھے، اتنی قربت تھی۔ کون کہتا ہے؟ الزام ہے حسن بنا کے اوپر کہ وہ عیسائیوں سے دشمنی رکھتے تھے، بڑی گہری دوستی رکھتے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، جب حسن بنا پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے بطور امیدوار نامزد ہوئے، کینڈیڈیٹ ہے نا، کینڈیڈیٹ تھے پارلیمنٹ کے الیکشن کے، تو اس وقت ان کا وکیل جو ایک انتخابی کمیٹی کے دفتر میں ان کی نمائندگی کرتا تھا، ایک قبطی عیسائی شخص ہی تھا۔ یہ گواہیاں، یہ ثبوت، دلائل پیش کر رہے ہیں کہ عیسائیوں سے ان کا تعلق کتنا گہرا تھا حسن بنا کا۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کینڈیڈیٹ ہوئے، اس وقت ان کا جو وکیل تھا، ان کا وکیل جو ایک انتخابی کمیٹی کے دفتر میں ان کی نمائندگی کرتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک قبطی عیسائی شخص تھا۔ دیکھا آپ نے کتنی قربت ہے؟ قربت اتنی ہے، درس کے اندر بھی بڑی قربت تھی، سیاست کا پلیٹ فارم تھا، اس کے اندر بھی ان کا جو وکیل تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی خاص قبطی عیسائی شخص تھا۔ اس کے بعد آخری چیز، اور جب حسن البنا قتل کیے گئے، اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ موت کیسے ہوئی تھی؟ قتل کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اچھا جناب، حسن بنا جب قتل کیے گئے اور حکومت نے لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے پر پابندی عائد کی، یعنی وہ نازک مسئلہ تھا، خیر یہی تھا، خروج کا، بغاوت کا مسائل تھے پیچیدہ، اس لیے قتل کیے گئے وہ بطور مجرم، ٹھیک ہے۔ تو حسن بنا قتل کیے گئے، حکومت نے لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے پر پابندی عائد کی، تو ان کے جنازے کے پیچھے صرف 2 لوگ گئے، باقی لوگ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اب 2 لوگ ان کے جنازے میں گئے، ایک کون تھا؟ 2 لوگوں میں سے کون کون تھے؟ ایک ان کے والد، باپ کے طور پر، بھئی باپ ہے، شریک ہو، قریب ہے، اور دوسرے مکرم عبید جو عیسائیوں کے سیاسی رہنما ہیں۔ یہ 2 لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ ایک تو والد صاحب تھے، یعنی گھر اور خاندان کے اعتبار سے سب سے قریب آدمی، اور دوسرے جن سے دینی کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کے رہنما عبید مکرم، عیسائیوں کے سیاسی رہنما ہیں، یہ دونوں لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ یہ کوئی تاریخ نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اور مجھے یاد ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ عملی شاگردان اور معاصرین کی بات چل رہی ہے جو ان کے ہم زمانہ ہیں۔ کہتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے زمانے طالب علمی میں نصرانیت کے بارے میں اسلام کے موقف پر گفتگو کرنے کے لیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی وہی حسان حتود بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر حسان حتود کہتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں نصرانیت کے بارے میں اسلام کے موقف پر گفتگو کرنے کے لیے، کہتے ہیں نوجوانوں کی عیسائی جمعیتوں میں جایا کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں، بھائی ہم اپنے زمانے طالب علمی میں نصرانیت کے بارے میں اسلام کے موقف پر، یعنی نصرانیت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کرسچینٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے نوجوانوں کی عیسائی جمعیتوں میں جایا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، عیسائیوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ جاننا تھا، یا اسلام کے بارے میں عیسائی کیا کہتے ہیں یہ جاننا تھا؟ عیسائیت کے بارے میں اسلام کا موقف یا اسلام کے بارے میں عیسائیوں کا موقف، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر عیسائیوں کے بارے میں اسلام کا موقف جاننا ہے تو اسلام والوں کے پاس جانا پڑے گا نا، اور اسلام کے بارے میں عیسائیت کیا کہتی ہے تو عیسائیوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو عیسائیت کے بارے میں اسلام کا موقف تھا، یہ جاننے کے لیے عیسائیوں کی جمعیتوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے عجیب و غریب مسئلہ۔ عیسائی جمعیتوں میں جایا کرتے تھے، اسلام کے موقف کو جاننے کے لیے عیسائیت کے بارے میں کہاں جایا کرتے تھے؟ عیسائیوں کی جمعیتوں میں جایا کرتے تھے،
اور واپس ہوتے ہوئے، یہ دیکھیے، واپس ہوتے ہوئے یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں۔ یہ کتنی خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بہت صاف ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، پڑھیے حافظ جی آیت کریمہ۔ دیکھا، یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا دشمن یہودیوں کا، مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ پادری قسم کے لوگ ہیں، جو دین کو بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ دین کو موازنے سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ قریب رہتے ہیں، نرمی کا رویہ رکھتے ہیں۔ ورنہ آیت کریمہ صاف کہتی ہے کبھی بھی یہ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر کے ان کے پیروکار نہ ہو جائیں، دوستی نہ رکھو ان سے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم جب واپس ہوتے تھے تو یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں اسلام کا موقف جاننے کے لیے، اسلام کا کیا اسٹینڈ ہے عیسائیت کے بارے میں۔ اب یہ کیا بتا رہے ہیں، ہم لوگ عیسائیوں کی جمعیتوں میں جایا کرتے تھے، واپس ہونے کے بعد یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں، مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں۔ یہ اسلام کے بارے میں عیسائیوں کا موقف ہے یا عیسائیوں کے بارے میں اسلام کا موقف ہے؟ عیسائی میرے بھائیوں بہت قریب ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں نا۔ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں اسلام کا موقف ہے یہ، یا اسلام کے بارے میں عیسائیوں کا موقف ہے، اور ہم کو کیا جاننے کے لیے کہاں جانا چاہیے، کس سے؟ دوسری بات، عیسائیوں کی جمعیتوں میں جا کر کے ہنستے کھیلتے، آپس میں تال میل ہے نا، دوستانہ ماحول میں واپس آنے سے کیا لازم آتا ہے کہ عیسائی اسلام کے دوست ہیں، عیسائی مسلمانوں کے دوست ہیں؟ اگر دوستی ہیں تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے، اسلام کو گلے کیوں نہیں لگاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی جیسے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ یہ تو پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں؟ اس سے کیا پتہ چلا، اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ نے دیکھا سیاسی پلیٹ فارم پر عیسائیوں سے کیسے تعلقات تھے، دینی مجلسوں میں ان کے تعلقات کیسے تھے، ایسے ہی ہے نا کیا نام ہے ان کا جو عقیدہ ہے حسن البنا کا، جنہوں نے بیان کیا ہے کہ عیسائیت اور یہودیت اور ایسے ہی اسلام میں کوئی بیر نہیں ہے، آپس میں جھگڑا جو ہے وہ دوسرے انداز کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے یہاں پر پڑھ لی ہیں، دیکھ لی ہیں، اور یہ ساری جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں، یہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ شیخ نے کیا ہے۔ آگے شیخ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس مضمون پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے نا، ایک دم ساری باتیں واضح ہیں، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے۔ نیز اس میں اسی مضمون پر اکتفا بھی کرتا ہوں، میں نے طوالت کے باوجود نقل کر دیا ہے۔ یعنی اتنی لمبی چوڑی بات تھی لیکن پھر بھی میں نے نقل کر دیا ہے۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ الاخوان المسلمون کا قاعدہ، الاخوان المسلمون کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے جو یہاں پر لکھا ہے، اسلام کے نام پر بھیڑ جمع کرنا ہے، اسلام کے نام پر بھیڑ جمع کرنا ہے۔ انہیں عقائد کی اصلاح و صفائی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ توحید کی دعوت اور سلف کا منہج انہیں یہود و نصارہ، روافض، اہل بدعات اور گمراہ گر نفسانی خواہشات کے پرستاروں کے ساتھ دوستی رکھنے نہیں دے گا۔ خالص توحید کی دعوت دیں گے، خالص سنت کی دعوت دیں گے، شرک سے آگاہ کریں گے، بدعات سے آگاہ کریں گے، تو یہ بتائیے کہ دنیا کے ان سارے فرقوں اور ان باطل ادیان کے ساتھ تال میل باقی رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اس لیے بڑی گیدرنگ رہے، سب کو لے کر کے چلو، عقیدے کی بات کرو گے تو الگ تو ہو گئی، اور وہی الزام ہم پر تھوپتے ہیں کہ یہ عقیدے کی بات کرتے ہیں اس لیے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ پھر نبی کون سا پیغام لے کر کے آئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کا اصل مشن کیا تھا؟
کیا مشن تھا؟ یہی نا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہی تو پیغام تھا سارے نبیوں کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کی بات، شرک کی بات، سنت اور بدعت کی بات نہیں کرتے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور نہیں کرنے کی وجہ سے صاحب ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تم توحید کی بات کرو گے، شرک کی بات کرو گے، سنت کی بات، بدعت کی بات کرو گے تو انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل حدیثوں، سلفیوں، تم جو ہے وہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو، امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اس بات کا خلاصہ ہے جو شیخ کے سوال کے جواب میں یہ باتیں کہی ہیں شیخ صالح فوزان نے، اور یہ تعلیقات۔ تو بہت صاف بات ہے کہ توحید کی دعوت اور سلف کا منہج انہیں یہود و نصارہ، روافض، اہل بدعت، گمراہ اور گمراہ گر نفسانی خواہشات کی پرستاروں کے ساتھ دوستی رکھنے نہیں دے گا۔ بلا شبہ دوستی نہیں رہے، دشمنی ہو جائے گی، فاصلہ ہوگا۔ اور ان کا یہ قاعدہ جو قاعدہ بھی آپ نے دیکھا، سب کو کیا کرو، اسلام کے نام پر سب کو جمع کرو، بھیڑ اکٹھا کرو، کہتے ہیں ان کا یہ قاعدہ دراصل حسن بنا کی مشہور عبارت ہے، حسن بنا کی مشہور عبارت ہے۔ ڈاکٹر حسان حتحوت مصری لکھتے ہیں، یہ ہے جملہ، وضاحت کریں، اور استاذ حسن البنا کی ایک تعلیم، استاذ حسن البنا کی ایک تعلیم جسے وہ کسی اکتاہٹ کے بغیر اکثر دہرایا کرتے تھے، جسے وہ جو ایک عبارت بولتے تھے مشہور، کہتے ہیں ایک تعلیم جسے وہ کسی اکتاہٹ کے بغیر اکثر دہرایا کرتے تھے، ان کا وہ مشہور قول ہے جو آج تک زندہ جاوید ہے۔ کیا کہتے تھے حسن بنا؟ ننفذ معا ما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ، یعنی جن باتوں پر ہم سب متفق ہیں انہیں ایک ساتھ نافذ کریں گے۔ دنیا کے سارے فرقے، حتیٰ کہ یہودی، عیسائی، سب جن چیزوں میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی سب مانتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں، جن باتوں میں وہ ہم ایک ساتھ میں کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے۔ تو نافذ کیا ہے؟ سب اپنے سب کے یہاں وہ جب ٹھیک ہی ہے تو نافذ کی کیا بات ہے؟ یعنی سب لوگ اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ، کہتے ہیں اور جن میں ہمارا اختلاف ہوگا ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ اب جہاں تک تال میل ہے وہاں سب فالو کریں گے، جہاں اختلاف ہے وہاں اپنے اپنے راستے پر رہیے، لیکن الاخوان المسلمون کے ممبر رہیے، الاخوان المسلمون کے جھنڈے تلے رہیے، ہماری پارٹی میں رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو باتیں مختلف ہیں، آپ کے ہاں الگ، آپ کے ہاں الگ، آپ کے ہاں الگ، آپ کے ہاں الگ، وہ آپ اپنے اپنے اس عقیدے پر رہیے، آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جتنا اتفاق ہے اتنا ہم سب فالو کریں گے، جتنا اختلاف ہے اتنا آپ کو، ہم کو، سب کو اختیار ہے، اپنے اپنے راستے پر رہو، سب کو معذور سمجھیں۔ ایسی اگر حکومت قائم کرنی ہو تو قائم ہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر کوئی اختلاف باقی نہیں بچے گا۔ بھئی جس میں اتفاق ہے ہم ساتھ میں ہیں، جس میں اختلاف ہے وہاں سے اپنے اپنے راستے پر ہیں۔ یہی ہے ان کا جملہ، تاریخی جملہ حسن البنا صاحب کا، وہ یہ کہتے تھے۔ اسی بات کو انہوں نے بیان کیا ہے حسان حتحوت نے، اور یہ اسی کتاب کی بات چل رہی ہے۔ یہ کتاب وہی ہے، کس کی کتاب ہے یہ کتاب ان کے شاگرد ہے نا، کیا نام تھا ان کا؟ رزق، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے وہ شروع میں بات گزری ہے نا، کتاب ان کا نام ہے حسن البنا باقلام تلامذتہ و معاصری، صفحہ نمبر 188، اور یہ ہے جابر رزق نام کی کے مصنف ہیں، اور یہ بھی اخوانی فکر کے ہیں، اور حسن بنا کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، اس کے صفحہ نمبر 190 پر یہ ساری تفسیرات لکھی ہوئی ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اور بھی چند باتیں ہیں، ویسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت حسن البنا کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ اتفاق کی راہ پر چلتے ہیں،
یہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، یہ لوگ جو ہے امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں، اختلاف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ان کے ہاں دوستی کا ماحول، اس دوستی کا معیار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، دور دور تک گنجائش نہیں، اور یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اور یہ امت کے سلف حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا اسوہ پورا کا پورا اس کے خلاف ہے۔ جس طرح سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں ہے، نصارہ سے ہمارا کوئی جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، جیسا کہ آپ نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی پڑھ لی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی مغالطہ انگیزی جو پھیلائی جاتی ہے اس سے پردہ اٹھانے کی اور لوگوں کو حقیقتوں سے واقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔